اگر آپ خوبصورت اولاد چاہتے ہیں، خوبصورت اس معنی میں کہ اللہ نے اس کو شکل بھی اچھی دی ہو، اللہ نے اس کو عقل بھی اچھی دی ہو، اللہ نے اس کو جو ہے علم بھی اچھا دیا ہو، اللہ نے اس کو دل بھی اچھا دیا ہو، ماں باپ کی فرما بردار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ایسی اولاد، فرمایا دسترخوان پر پڑے ہوئے لقمے کو، جو دانا پڑا ہوا اس کو اٹھا کر کھا لو، اللہ اس کے نتیجے میں شکل سے، عقل سے، دل سے، ہر طرح کی فرما بردار اولاد سے اللہ آپ کو نوازے گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، او کما قال۔ بھائی کھانا تم نے دسترخوان، اسی لیے تو حکم ہے دسترخوان بچھا کے کھایا کرو بھائی، صاف ستھرا ہوتا ہے، اگر دانا گر گیا تو اٹھا کر کھایا جاتا ہے، ہم تو دسترخوان بچھانے کے باوجود بھی اس پر پڑے ہوئے دانے کو پھینک دیتے ہیں۔ اور جس قدر کھانا آج کل اللہ معاف فرمائے عرب کنٹریز میں ضائع ہوتا ہے، اور ان میں بھی سعودی عرب میں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جب کبھی ان کی یہ نقل و حرکت دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، ان کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے بھی کانپ کپی آ جاتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کے نتیجے میں ان پر عذاب نہ آ جائے، اور ان پر عذاب بھی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بھوک کا عذاب نہ آ جائے ان پر۔ اتنا کھانا پورے کے پورے مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، ان دو جگہوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے شہر، ہزاروں افراد رہنے والے شہر، بھوکے انسان کا موجود ہو تو سب کا پیٹ بھر جائے، اتنا کھانا پھینکا جاتا ہے سعودی عرب میں، روٹی سے لے کر، بوٹی سے لے کر، چاول سے لے کر، یو نیم اٹ، جو مرضی آپ کہو سب کچھ ضائع ہوتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے 14 سپارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی تھی، كَانَتْ آمِنَةً مطمئنہ، امن تھا، اس میں لوگ اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے پاس روزی آتی تھی، چاروں طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ لباس الجوع والخوف یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لباس جس طرح بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو چکھایا لباس الجوع والخوف، بھوک کا بھی لباس پہنا دیا، اللہ نے ان کو خوف کا بھی لباس پہنا دیا۔ نہ ایسا نہ کرو، اتنا پکاؤ جتنا کھانا ہے، اور اگر جتنا کھا لیا اور بچا ہے تو اس کو دوسرے وقت پہ استعمال کرو، نہیں تو غریبوں کو دے دو، غریبوں کو۔ یہاں تو اس ملک میں بھی غریب اب تو بھاگ گئے ہیں بھائی، اب تو اس ملک میں بھی غریب ہیں، اور ہمارے ہمارے نارتھ کے بارے میں تو بیچارہ اخبار بھی رو پڑا ہے کہ 60% آف دی چائلڈ جو ہے وہ پاورٹی کے انڈر پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، غربت کے نیچے کی لکیر رہ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کبھی جا کر وہ فوڈ بینک بولتے ہیں، اس کو فوڈ بینک بولتے ہیں نا، فوڈ بینک میں جو جا کر کسی زمانے میں کھانا دیتے تھے، آج اس فوڈ باکس سے وہ کھانا لینے والے بن گئے۔ اللہ ایسے حالات کے آنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ایک دفعہ پھر کہیں آمین، اللہ حفاظت فرمائے، پھر کہیں آمین، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کو جو اس میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو عافیت سے اس سے نکال دے، اللہ ان کو رزق کی فراوانی اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے۔ بسکٹ پھینک دو، کیا ہوا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، او بھائی آؤٹ آف ڈیٹ سے بسکٹ کو کیا لینا دینا، وہ تو ہمیں بیچنے کی آؤٹ آف ڈیٹ ہے، کھا لو تم۔ چاکلیٹ کے ڈبے پھینک دو، بسکٹ پھینک دو، فلاں چیز پھینک دو، فلاں چیز پھینک دو، ہاں دودھ وغیرہ اگر خراب ہو گیا یا پھر بریڈ میں اس میں وہ فنگس آ گئی، وہ اس میں یہ ہو گیا، پھر تو پھینکنا بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے پھینکنے کا آؤٹ آف ڈیٹ۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آؤٹ آف ڈیٹ تھا لکھا ہوا، اب انہوں نے اپنے ملک سے آؤٹ آف ڈیٹ نکال دیا، انہوں نے کہا جب تک چلتا ہے چلائی جاؤ۔
جب کھانے بیٹھو دسترخوان بچھا کر اور دسترخوان پہ کوئی چیز گر جائے اٹھا لیا کرو. میں نے آپ کو اس کا فائدہ بھی بتایا. سب سے پہلے یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رزق پہنچایا ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی اگر میں نے اس رزق کو پھینک دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائیں اور اللہ یہ رزق ہمارے اوپر بند کر دیں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ کر اس رزق کو میں کھا رہا ہوں.